احمدیوں کو کیوں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ صرف اس بات پر ہی یہ ظلم ہو رہا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر ان معنوں کی پیروی کرو جن سے اللہ اور اس کے رسول کی تحقیر اور توہین ہوتی ہے۔ احمدی اپنی گردنیں تو کٹوا سکتے ہیں، لیکن کبھی اللہ اور رسول کے نام کی تحقیر اور توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ کبھی خدا تعالیٰ کی صفات کو محدود نہیں کر سکتے، کبھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام افضل الرسل اور خاتم النبیین پر آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ ہمارا خدا ازل سے معبود حقیقی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے معبود حقیقی کی تمام صفات کا اظہار جیسے پہلے ہوتا تھا آج بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ جس طرح پہلے وہ بگڑی ہوئی قوموں کی اصلاح کے لیے وحی و الہام کر کے اپنے خاص بندے بھیجتا تھا، اس زمانے میں بھی اس نے بھیجا ہے، لیکن جیسا کہ اس کی سنت رہی ہے کہ کبھی شرعی نبی بھیجتا رہا، کبھی غیر شرعی نبی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد اس نے شریعت کامل کر دی، اور قیامت تک ہر زمانے کے انسان کی ضروریات کے لیے اس نے کامل اور مکمل تعلیم اتار دی۔ لیکن اس کامل تعلیم کے سمجھنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پیروی کرنے والے سے اب بھی اللہ تعالیٰ مخاطبہ کر کے اسے نبوت کے مقام تک پہنچا سکتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے پہنچایا، اس نے یہ مقام عطا فرمایا تاکہ اس تعلیم کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری مرور زمانہ کے ساتھ دنیا بھول رہی تھی، دوبارہ دنیا پر روشن کرے، تاکہ دنیا کو بتائے کہ لا الہ الا اللہ صرف زبانی اعلان نہیں ہے، بلکہ ہمارا معبود وہ اللہ ہے جو آج بھی ان صفات کا جامع ہے جیسا ہمیشہ سے تھا۔ وہ آج بھی دین کا درد رکھنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کرنے کی خواہش رکھنے والوں کی دعاؤں کو سنتے ہوئے ایسے شخص کو بھیج سکتا ہے اور بھیجا ہے جو معبود حقیقی اور واحد و یگانہ خدا کی پہچان دنیا کو کروائے۔ پس اگر ہم منہ سے تو کہیں کہ لا الہ الا اللہ اور اس کی عبادت کرنے سے ہماری وہ دعا بھی قبول نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم کر رہے ہیں، وہ دعا بھی قبول نہ ہو جو ایک خدا کی حکومت دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہم پکار کر کہیں کہ اے خدا تیرے آخری کامل دین کے ماننے والوں کی حالت بھی بگڑ گئی ہے، کوئی مسیحا بھیج جو پھر سے انہیں معبود حقیقی قدموں میں ڈالتے ہوئے عباد الرحمن بنا دے۔ لیکن خدا کہے کہ بے شک میں معبود حقیقی ہوں، لیکن نعوذ باللہ تمہاری اس دعا کو میں نہیں سن سکتا۔ آج بھی یہ غیر احمدی مسلمان چلا کر کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی کشتی کو سنبھالنے کے لیے خلافت کا نظام ہونا ضروری ہے، لیکن جس خاتم الخلفاء کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں سرشار کر کے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں، اب ایسا شخص خدا تعالیٰ نہیں بھیج سکتا۔ بس ہم تو لا الہ الا اللہ کا یہ ادراک رکھتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کی عبادت کی، اس کے سامنے جھکے، تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ قائم کرنے کے لیے اس زمانے میں نے تمہاری تضرعات کو سنتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق کو بھیج دیا ہے، جاؤ اور اس کے مددگار بن کر لا الہ الا اللہ کو دنیا میں پھیلا دو اور ہر قسم کے شرک کو دنیا سے مٹانے کے لیے اس کی مدد کرو۔ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی
خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ۔ لیکن ہمارے مخالفین کو یہ برداشت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ہماری طرح منہ سے تو بے شک لا الہ الا اللہ کہو، منہ سے تو بے شک کہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ وہ آج بھی ہماری دعاؤں کو سنتے ہوئے کوئی مصلح، کوئی مسیحا، کوئی نبی دنیا میں بھیج سکتا ہے۔ اے مخالفین احمدیت، غور سے سن لو کہ ایسی محدود طاقتوں والا خدا تمہارا معبود تو ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں۔ ہمارا واحد و یگانہ معبود حقیقی تو وہ ہے جو تمام صفات کا حامل ہے، تمام طاقتوں کا مالک ہے، اور ایسے خدا کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے، کبھی نہیں چھوڑ سکتے اور کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ خواہ ہماری گردنیں کٹ جائیں، پھر تم کہتے ہو کہ ہم اس بات سے انکار کر دیں کہ محمد اللہ کے خاص رسول ہیں۔ وہ رسول ہیں جن کی رسالت کا اقرار کرنا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور معبود حقیقی ہونے کے اقرار کے ساتھ ضروری ہے۔ اس کے بغیر اب تا قیامت خدا تعالیٰ کا قرب پانا ممکن نہیں۔ اس اقرار کے بغیر اب تا قیامت دعاؤں کی قبولیت کی معراج حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کی زیادہ سنتا ہے جو اس کے پیارے ہیں، اور اس قبولیت کے لیے جو نسخہ ہمیں قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا کر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، وہ تم سے محبت کرے گا۔ بس ہم تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا جب دعویٰ کرتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہ سمجھیں اور آپ کی کامل پیروی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ پائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ مسیحیت اور امامت زمانہ کا مقام ملا تو یہ اس کامل پیروی اور محبت کا نتیجہ ہی ہے جو آپ علیہ السلام کو اپنے آقا کی کامل پیروی اور محبت کے نتیجہ میں ملا یہ مقام۔ چنانچہ آپ کو جو نظارہ دکھایا گیا اس مقام کے عطا ہونے سے پہلے، اس میں فرشتوں نے یہی کہہ کر تو آپ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ھذا رجل یحب رسول اللہ، یعنی یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس مقام کی سب سے بڑی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور فرشتوں نے اعلان کیا کہ یہ سب سے زیادہ، یہ محبت کا جذبہ سب سے زیادہ اس شخص میں پایا جاتا ہے۔ بس یہ وہ مقام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور حقیقی ادراک کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا اور آپ کی وساطت سے ہمیں عطا ہوا۔ آپ خود ایک جگہ فرماتے ہیں، سو میں نے خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی، اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کی پیروی نہ کرتا۔ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، عاشق رسول غلام احمد کی، عاشق رسول غلام احمد کی۔ آپ فرماتے ہیں، سو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا، اور میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ معرفت کاملہ کا حصہ پا سکتا ہے۔